بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح بھی کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا، اور مسلمان کی ایک جماعت اس کو گرا سمجھتی تھی، اور وہ اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے بطور مشورہ اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جاوے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا عملاً ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد اور قوت کو قطع کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، سو سلسلہ وار چلے آویں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس حکمت کے لیے کہ غلبہ کی بشارت ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اضطراب سے اقرار ہو جاوے، اور واقع میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو طاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور اس سے قبل تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو حدث اصغر اکبر سے پاک کر دے، اور تم سے شیطانی وسوسے کے دفاع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی و مددگار ہوں، سو مجھ کو مددگار سمجھ کر تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور کر مارو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو سزا سخت دیتا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مسشنا ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محبت کا خوب اوس دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کے اقوال کے خوب سننے والے اور ان کے افعال کو خوب جاننے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرتا ہے۔ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہاری ذرا بھی کام نہ آوے گی، گو کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرنا، اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھے
تو ان کو سننے کی توفیق دیتے، اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں، اور بلا شبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہیں لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ سو ایسے حالت میں اللہ نے تم کو مدینے میں رہنے کو جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں کھانے کو عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کے مضر ہونا جانتے ہو۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں، آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سن باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقع ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یا ہم پر اور کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں، اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور نیز ان کا یہ کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دیں، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں۔ اس کے متولی بننے کے لائق تو سوائے متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نالائقی کا علم بھی نہیں رکھتے، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکیں۔ سو یہ لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جاویں گے، پھر آخر مغلوب ہو جاویں گے، اور کافر لوگ کو دوزخ کی طرف جمع کیا جاوے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی